الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں مختلف چیزوں کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں قائم فرمائیں، ان میں سے آج کی نشست کی پہلی مثال جنت کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت کی مثال ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ جنت کی مثال ایسے ہی ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم بطریق کمال جنت کو سمجھ پائیں گے تو ایسا نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک گویا انسانی ذہن کے سامنے رکھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو سلامتی والا گھر، راحت والا گھر، سرور والا گھر تیار فرمایا ہے، تو اس میں سے ایک جھلک قرآن حکیم نے ایک لائن میں ارشاد فرمائی۔ تو مانا یہ تھا کہ اگر یہ دو چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں، اگر ان کا حال یہ ہے تو جو ان سے بھی اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوں گی ان کا حال پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے الفاظ میں غور کرتے ہیں۔ فرمایا تجری من تحتها الانہار، جنت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نہریں چل رہی ہوں۔ اور نمبر 2 پر ارشاد کیا اکلها دائم، جنت میں اللہ تعالی نے جو پھل انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ پھلوں کے ساتھ یہ جملہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں جیسا بھی پھل ہے اور جو بھی پھل ہے، آپ جانتے ہو کہ جب ایک بار پک جائے، پکنے کے بعد جب اسے توڑ لیا جائے اور اتار لیا جائے تو دوبارہ اسے حاصل کرنے کے لیے اگلے سال اسی موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سال کا اکثر حصہ پھر وہ والے بوٹے اور درخت پھلوں سے خالی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے جو پھل ہیں، انگور ہوں یا کھجورے ہوں یا انار ہوں، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ ایک بار اگر انہیں اتار لیا جائے تو اگلے سال تک پھر انتظار کرنا پڑے گا اور پھر اگلے سال ہی وہ انگور اور کھجوریں میسر آئیں گی۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ دائم، جنت کے سارے پھل دائمی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس پر محدثین نے یہ بحث اٹھائی کہ اگر وہ جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں تو کیا پھر ہم کھائیں گے نہیں؟ کیا پھر ہم توڑیں گے نہیں؟ اگر توڑیں گے تو پھر تو وہ اتر گئے، تو پھر ہمیشہ رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو ہمیں کھانے کو ملیں گے نہیں، ہم دیکھتے رہیں گے تبھی تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہم توڑ لیں گے تو پھر وہ ہمیشہ تو نہ رہے، توڑ لیا، کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس حقیقت کو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کا نظام کچھ اتنا تیز ترین ہے کہ مثلا ایک انگوروں کی بیل سے آپ نے ایک گچھا توڑا، اب عقل یہاں بس ہے کہ جب انگوچھا توڑ لیا تو پھر وہاں وہ گچھا نہ رہا، ختم ہو گیا، جب ختم ہو گیا تو ہمیشہ نہ رہا۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہی وہ گچھا توڑا جائے گا تو اللہ کے حکم سے فوراً وہاں ایک اور گچھا پیدا ہو جائے گا۔ پھر تم نے چاہا کہ میں اسے بھی توڑ لوں، جب وہ گچھا بھی توڑ لیا گیا بحکم خداوندی فوراً ایک اور گچھا پیدا ہو جائے گا۔ یہی حال سیب کا ہوگا، یہی حال انار کا ہوگا۔ جو ہی انار کا ایک دانہ ٹوٹا فوراً اللہ کے حکم سے ایک اور انار کا دانہ وہاں پیدا ہو جائے گا۔ لہذا توڑتے جاؤ، کھاتے جاؤ، جب توڑنے کے فوراً بعد نظر ادھر ڈالو گے تو وہاں پھر سے موجود ہوگا۔ یہ ہے وہ حقیقت اکلھا دائم کہ جنت کا ہر پھل دائمی ہے۔ اور اس پر مزید جو رسول پاک علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے وہ جملے تو اب واقعتاً ایسا
ہے کہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مثلا تم نے ایک سیب توڑا اور اسے کھایا اور چکھا اور ذائقہ محسوس کیا، دوبارہ وہاں لگ تو چکا ہے، لیکن اگر تم دوبارہ وہیں سے اسی ڈالی سے اسی ٹہنی سے اگلا پیدا ہوا سیب توڑ کر جب کھاؤ گے تو اس آنے والے سیب میں پہلے سیب سے لذت اور مٹھاس زیادہ ہوگی۔ پھر جب تم نے وہیں سے تیسرا سیب اتارا تو اس کی لذت پہلے دو سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب یہ بات ہے جو انسانی عقل کو نہیں سمجھ آ رہی کہ لذت کا بڑھنا کیا شے ہوتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے سیب کی ایک ہی لذت، ایک مخصوص قسم کی مٹھاس اور ایک مخصوص قسم کی خوشبو زندگیاں گزری، بس وہی دماغ میں گھومی ہوئی ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ لیکن جنت کی شان ایسی نہیں ہے۔ ہر آنے والا اگلا سیب، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہر اگلا گچھا، ہر اگلا انار اور ہر اگلا پھل گزشتہ سے زیادہ لذت والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ جنت کی مثال جو ہم نے تمہارے لیے تیار فرمائی ہوئی ہے۔ اور جملہ نمبر 2 ارشاد کیا، اکلھا دائم وظلھا، جنت کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ سایوں کا استعارہ پھر اپنے مقام پر توجہ کے لائق ہے۔ سایہ ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ سایہ ایک جگہ، جیسے پھل ہماری دنیا کے اندر مثال کیا ہے، پھل ہمیشہ ایک درخت کے ساتھ پورا سال بھر نہیں رہتے۔ سایہ کی کہانی بھی یہ ہے کہ انسانی سایہ دن بھر ایک ہی طرف جم کر موجود رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دن کے شروع کے حصے میں دیکھو تو سایہ وہ سورج کے مخالف طرف گیا ہوا ہوتا ہے، پھر سکڑتے سکڑتے وہ فٹ بھر کا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ شام کے لمحوں میں پھیلتے پھیلتے بہت زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو سائے کو چین نہیں، قرار نہیں، یہ دائمی چیز نہیں۔ رب کائنات نے کہا جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ دائمی نہیں، جنت میں ہم نے اسے بھی دائمی بنایا ہوا ہے۔ تو تمہارے لیے جو درختوں کے سائے ہوں گے یہ دائمی ہوں گے۔ اس پر میں 2 طریقے سے آپ کے سامنے بحث کرنا چاہوں گا۔ یہ درختوں کا سایہ اگر دائمی نہ ہو، ایک سایہ جہاں ہے اور ہمیشہ ادھر ہی رہے، یہ تو قرآن نے کہا، اگر ایسا نہ ہو تو ہوگا کیا؟ اگر ایک سایہ ایک جگہ ہمیشہ نہ رہے تو ہوگا کیا؟ سن لیجئے کیا ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا جب آپ چارپائی بچھا کر، کرسی بچھا کر کسی چھاؤں میں بیٹھے ہوتے ہو اور دھوپ آہستہ 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 چھاؤں کو گھما کر پرے کر دے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ او ہو پسینہ آ گیا، گرمی لگ گئی، تو پھر آپ وہاں سے کرسی اٹھا کر دوبارہ گھوم کر اس جگہ آگے چلے جاتے ہو جہاں وہ سایہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ دیر گرمی لگنے کی تکلیف، کرسی اٹھانے کی تکلیف، یہ سوچ کہ اب ہمیں یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، یہ تکلیف، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں ٹینشن ہوئی، باریک درجے کی، کم وزن کی کچھ تو ٹینشن ہوئی۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی بے چینی بھی نہیں رکھی ہوئی ہے، یعنی جنت میں بے چینی کا خیال تک نہیں ہے، تصور تک نہیں ہے۔ وگرنہ ہماری دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک صاحب وہ ہیں جن کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ایک صاحب وہ ہیں جو ترس جاتے ہیں کہ کوئی نعمت اے اللہ ہمارے آنگن میں بھی برس جائے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ تو حضور رحمت عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں اسے دیکھ کر، جس کے پاس سب کچھ ہے، جو کم ترین آدمی ہے نعمتوں میں، وہ زیادہ ترین آدمی کو دیکھ کر تو اندر ہرس اس کے وجود میں گھومتی رہتی ہے کہ اے اللہ بندہ میں بھی تیرا، بندہ وہ بھی تیرا، اسے اتنا زیادہ اور مجھے اتنا کم۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا حال اس سے بالکل الگ ہے۔ ایک بندہ جنت کے ادنا ترین مقام پر ہے اور ایک بندہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ کوئی میں کہوں گا مناسبت ہی نہیں بنتی ہے، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا بیان یہ ہے جو ادنا ترین مقام پر بیٹھا ہوا ہے جنت کے، جب وہ اعلیٰ ترین مقام والے کو دیکھے گا تو دنیاوی قانون کے مطابق خواہش پیدا ہونے چاہیے، اے اللہ اسے اتنا زیادہ اور مجھے اتنا کم۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ خواہش جو اندر کو توڑ کر رکھ دے، یہ خواہش ہی اللہ نے جنت سے ختم فرما دی ہوئی ہے۔ تو جنت میں جو ادنا ترین پر ہے وہ بھی اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا اور اتنا راضی ہوگا کہ میں ایک حدیث کے الفاظ اچانک میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد کیا، کم ترین جنتی کو بھی اللہ جنت کتنی عطا فرمائے گا۔ جس کو ہم، یہ لفظ اتنا پیارا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے، جو گھٹیا ترین جنتی ہے، یہ میں نے کہا مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے۔ اب جنت میں گھٹیا کا کیا کام؟
چلے ادنا ترین درجہ، کم ترین درجہ، گھٹیا ترین درجہ جس کا جنت میں ہے تو وہ بھی پتہ ہے کتنا ہے؟ جیسے میں جو آپ سے کہہ دوں پاکستان کا غریب سے غریب آدمی بھی ارب پتی ہے، حیرت ہو گئی نا؟ جیسے یہ جملہ سن کر حیرت ہو گئی کہ پاکستان کا غریب سے غریب آدمی بھی ارب پتی ہے، اگر غریب آدمی کا حال یہ ہے تو پھر سرمایہ دار کا حال کیا ہوگا؟ یہ ان دو جملوں سے کچھ بات ذہن سے قریب ہوتی ہے نا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت کا سب سے گھٹیا آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی مانگ میں تجھے دوں، مانگ میں تجھے دوں۔ وہ کہے گا مولا میں کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری نظر میں سب سے بڑی چیز۔ اس نے کہا مولا میں نے تو دنیا ہی دیکھی تھی، تو ساری دنیا میں نے دیکھی نہیں تھی لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑی تھی، زمین سے لے کر آسمان تک ساری دنیا، مولا مجھے اتنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بہت کم مانگا ہے تو نے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے بہت کم مانگا ہے۔ پھر میرے اللہ فرمائے گا وہ جتنا تیرے ذہن میں گھوما نا وہ ساری دنیا، اب میں لفظ ساری بول رہا ہوں، لہجہ بڑھا رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ وہ کتنی کو ہے، حالانکہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کتنی کو ہے، لیکن لفظ شاید کچھ معنی کو پھیلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو تو نے سوچا ساری دنیا 10 بار اتنی ہی اور میں نے تجھ اکیلے کو عطا کر دی۔ جنت جتنا تو نے سوچا وہ کم تھا، 10 بار اتنا ہی، بعشر امثالھا، 10 بار اتنا اور ملا کر میں نے تجھ اکیلے کو۔ اب بندہ کہے گا میں اتنا کم آدمی اور یہ انعام کچھ زیادہ ہو گیا ہے، میں اتنا گھٹیا اور یہ انعام کچھ زیادہ۔ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ واقعی صحیح بات ہے، استہزاء تو نہیں کر رہا میرے ساتھ؟ یہ استہزاء کا ترجمہ میں اب نہیں کر سکتا کہ تو مذاق تو نہیں کر رہا، یہ ترجمہ میں نہیں کر سکتا، جو لفظ حدیث میں آیا میں وہی بولنا چاہوں گا۔ اے اللہ تو استہزاء تو نہیں کر رہا میرے ساتھ؟ جیسے ہم نہیں کہتے ایویں شیویں تو نہیں، میں کہا اور اتنا زیادہ کہا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میری شان یہ نہیں ہے کہ میں بات کرنے میں استہزاء کروں، بات کرنے میں وہ کہوں جو میں کرتا نہیں، میری یہ شان نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک طریقے سے آپ کے سامنے ابھی تک بحث کی کہ وَظِلُّهَا دَائِم، کہ جنت کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب سائے جو ہر لحظہ زوال پذیر ہیں تو ان کو بھی اللہ نے جنت میں دوام نصیب کر دیا، تو باقی نعمتوں کو پھر قیاس کر کے تو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک یہ بحث مشکل بھی نہیں تھی، دلچسپ تھی، لیکن اس سے اگلی بحث اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ جنت کی مثال آج ہم سمجھ رہے ہیں، اس سے اگلی بحث زیادہ دلچسپ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو پھر سائے تو بنتے ہی نہیں، سورج نہ رہے تو پھر سائے تو بنتے ہی نہیں۔ آج بادل چھائے ہوئے ہیں تو آپ دیکھنا اللہ کرے رحمت برس جائے، لیکن اب 7 بجے تک، 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10 بجے تک روشنی کا احساس تو ہوگا لیکن سائے نہیں بنیں گے۔ سایوں کے بننے کے لیے ایک تیز روشنی چاہیے ہوتی ہے، پھر جا کر سائے بنتے ہیں۔ حیرت ناک بات یہ ہے تیز روشنی چاند کی ہوتی ہے اور اس سے بھی تیز روشنی سورج کی ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی میں آ جاؤ تو سائے بنتے ہیں رات کے ٹائم، میں نے خود دیکھے ہیں اپنی سائے، اور دن کے ٹائم سورج کی روشنی میں آ جاؤ تو سائے بنتے ہیں۔ یہ جو ہلکا سا اجالا ہوتا ہے اس میں سائے نہیں ہوتے، سائے بنتے ہیں تیز روشنی میں۔ یہ تو آپ کو فوراً سمجھ آ رہی ہے۔ جنت میں نہ چاند ہے نہ سورج ہے، اور قرآن کہتا ہے سائے ہوں گے۔ یہ بحث ہے جو قابل توجہ ہے۔ جنت میں نہ چاند ہے نہ سورج ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ذلُّهَا دائم، قرآن جنت میں سائے بھی ہیں اور ہیں بھی ہمیشہ۔ اس پر مفسرین نے قلم اٹھایا اور ڈھونڈا اور تلاش کیا، مولا یہ راز ہمیں سمجھ نہیں آ سکا کہ جنت میں نہ چاند ہے نہ سورج ہے، سایہ بننے کا سبب نہیں ہے، تو پھر یہ سائے آئیں گے کہاں؟ ہلکے سے اجالے میں تو سائے رہتے نہیں ہیں، تو یہ سایہ بننے کے لیے تیز روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے دوبارہ بات کو دہرایا تاکہ ذہن سے سوال قریب ہو سکے اور ہم ہولے سے ایک دم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام رحمت مآب سے جواب سیکھ سکیں۔ تو ہم کیا سیکھنے لگے ہیں؟ جنت میں سائے، سائے کا جنت میں کیا کام؟ نہ وہاں چاند نہ وہاں سورج، تو سایہ آیا کہاں سے؟ اس پر مفسرین نے کہا کہ ہم ایک حدیث سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ نے لاکھوں کھربوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نوازنا ہے، تو ان میں سے ایک طبقہ اور ایک جماعت ایسی ہے جن کو حافظ کہا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب حافظ کو نوازا جائے گا تو حافظ کو تو یوں نوازا جائے گا، حافظ کو تو یوں نوازا جائے گا، اس کے لیے اعلان ہوگا چل بھئی یہ جنت کے درجے ہیں، تو آپ تلاوت شروع کر دو تو چڑھتے جاؤ، جہاں تک تلاوت چلی گئی تو وہاں تک تمہارے درجے ہیں۔ تیز پڑھنے والے جو ہیں وہ تو نیچے ہی رہ جائیں گے، وہ تو فٹافٹ قرآن ختم کریں گے، اور جو آہستہ آہستہ پڑھنے والے ہیں وہ آہستہ
آہستہ پڑھیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، تو پھر درجہ بھی ان کے زیادہ ہوں گے. اور میں نے خود نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا ہی یہ، جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا ویسے پڑھ، جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا. اور قاری صاحب آپ کے تو کافی سارے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ قرآن پاک خوبصورت پڑھتے ہو، طبیعت خوش ہوتی ہے. تو خیر، حافظوں کا مقام تو یوں ٹھہرا، حافظوں کا مقام تو یوں ٹھہرا، تلاوت کرتے جاؤ اور درجے بلند کرتے چلے جاؤ. لیکن اب میں جو میرا مطلوب ہے وہ یہ، حافظ کا جو والد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سر پر تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. ایک سورج پیدا ہو جائے تو کھربوں سائے بن جائیں، تو وہاں تو کھربوں حافظ ہیں، اور ہر حافظ کے باپ پر تاج. وہاں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کھربوں سورج گھوم رہے ہوں گے. سورج نہیں ہوگا لیکن وہ تاجوں کی روشنی، ہر تاج سورج سے زیادہ روشن. اب آپ کو لگتا ہے کہ سایہ نہیں بلکہ گھنا ترین سایہ بنے گا. قرآن حکیم نے یہی کہا. اچھا اب آپ کو تھوڑی سی یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ سائے پھر ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ نہ وہ روشنی گھومے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، نہ وہ روشنی گھومے اور نہ سایہ پھرے. کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی حافظ کا باپ بیٹھا ہی ہوگا نا، تو جدھر وہ بیٹھا ہوگا ادھر کا سایہ پکا پکا ادھر ہی کے لیے ہو جائے گا. ارشاد گرامی اکلوہا دائم وظلوہا، جنت کے پھل بھی ہمیشہ ہیں اور جنت کے سائے بھی ہمیشہ ہیں. اب کہا کہ آؤ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہم نے دینی کنہیں ہے، یہ جنت ہم نے دینی کنہیں ہے. وَتِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، یہ جنت ہم نے گھر بنا دیا ہے ان لوگوں کا جن کی نظر میں تقوی، جن کی زبان میں تقوی، جن کے کردار میں تقوی، جن کی صبحوں میں تقوی، جن کی شاموں میں تقوی، جو تنہا ہوں تو بھی تقوی کے لباس میں، جو لوگوں میں موجود رہیں تو بھی تقوی کے لباس میں، ان کے جسموں پر، ان کی زندگیوں پر مہریں لگی ہوئی ہوں شریعت مطہرہ کی، پہرہ داری ہو سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وَتِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ نتیجہ ہے، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. آج ہم دیکھنا چاہیں گے، رسیدیں پہنچی ہیں چٹیں، کوئی رسیدیں چٹے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے متعلق، وضو کے متعلق میں نے آپ کو ایک بحث بتائی، پھر میں نے آپ کو اذان کے متعلق مذہب کی روشنی بتائی. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اہم ترین مسئلہ ہے، اس میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی پریشان کرے گی، لیکن اللہ کرے کہ آپ پریشان نہ ہوں. نیت کا مسئلہ، نمازوں کے لیے جو ہم نیت کرتے ہیں اس میں حقیقت الحال کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے، ادا نمازوں کی نیت کیسے ہونی چاہیے، قضا نمازوں کی نیت کیسے ہونی چاہیے، میں کچھ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے بحث کرنا چاہوں گا. اتنا تو آپ کو بھی پتہ، اندازہ کم از کم ہوگا کہ نماز کے لیے کم از کم وضو سے لے کر تو نماز ختم ہونے تک کم و بیش 4000 کے لگ بھگ مسائل ہیں، لگ بھگ. اب اگر وہ 4000 مسائل وہ ان 21 دنوں میں یقیناً بیان نہیں ہو سکتے، تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ سال بھر میں میرے پاس جو سوالات زیادہ تعداد کے ساتھ اور زیادہ کثرت کے ساتھ پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہی غلطی یا وہی ضرورت لوگوں کی کامن درجے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ میں انہیں ہی اٹھا کر کے تو آپ کے سامنے بیان کروں. نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور نیت کا غلط طریقہ، چلیں اس میں غلط نہیں کہتا، نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور نیت کا وہ طریقہ کہ اگر ویسے نہ بھی کریں تو نماز ٹھیک ہے. میں نے الفاظ بالکل بدل دیے. نیت کا صحیح طریقہ اور نیت کا وہ طریقہ کہ اگر ہم اسے چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں غلط نہیں کہتا، غلط کہنے میں قباحت ہے. آئیے، آپ جب آج گھر سے نکلے تو آپ کے دل میں یہ تھا کہ ہم عیدگاہ مسجد میں جا رہے ہیں. اب یہاں سے اٹھو گے تو آپ کے دل میں ہوگا کہ جس نے گھر جانا ہے تو اس کے دل میں سجا ہوا ہے کہ میں نے گھر جانا ہے. جس نے گراؤنڈ میں جانا ہے تو وہ ابھی سے یہ ذہن میں سمجھے ہوئے ہے کہ میں نے گراؤنڈ میں جانا ہے. جس نے اپنے کسی بھی کام پر جانا ہے تو اس کے دل میں وہی خیال چھایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اس کام میں جانا ہے. یہ جو ہے یہ نیت ہے. آپ کچھ بھی کام کرنے کے لیے اٹھے تو جو ذہن میں جو شے غالب آئی ہوئی ہے اسی کا نام ہے نیت. نیت کو ہمارے مذہب کی زبان میں یوں بولا جاتا ہے النیت عزم القلب، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. لہٰذا عملی تصویر دیکھیے، میں گھر سے نکلا
میں نے فرض پڑھنے تھے مسجد میں آ کر، آج فجر کے سنتے میں گھر سے پڑھ کر آتا ہوں، تو فجر کے 2 فرض پڑھنے تھے۔ اب میں نیت حقیقت میں کیا ہے، تو میں آیا مسجد میں، قاری صاحب نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا اللہ اکبر، نیت میری ہو چکی ہے، میں نے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا۔ شریعت میں میری نیت ہو چکی ہے، میں نے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا، نیت ہو چکی ہے، کیونکہ نیت ہے ہی وہ خیال جو ذہن میں جم جائے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اسی کا نام نیت ہے۔ اچھا، میں اب ظہر میں چلا جاتا ہوں، آپ سب ظہر میں پہنچیے اور ذہن میں اس مسئلے کو پختہ کیجئے۔ میں پھر جو آپ کرتے ہو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، ذہن میں مسئلے کو پختہ کیجئے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے وضو کر لیا، جب وضو کرتے وقت خیال چھایا ہوا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، سمجھو نیت ہو گئی۔ اگر میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے تعجب واقع ہو جائے، آپ کو چاہیے کہ جھٹلانے کی بجائے کسی بڑے عالم سے رجوع کرو، کیا جناب ایسا ہی ہے؟ اور انشاءاللہ مذہب کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، مذہب کی تمام کتابوں میں اس کے سوا آپ کو نظر میسر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے وضو کر لیا ظہر کے لیے، مسجد میں آ گئے، بھلے منہ سے نہ بھی بولیں 4 رکعت نماز سنت نہ بولیں، بس آپ کہیں اللہ اکبر، وہ نیت آپ کی ہو چکی ہے، وہ ارادہ آپ کے ذہن میں غالب ہو چکا ہے، وہ سنتے خود بخود ہی ادا ہو گئیں۔ پھر آپ نے جماعت کے لیے اقامت ہوئی، آپ کھڑے ہوئے، تو کھڑے بلا کیوں ہو رہے ہو؟ ذہن میں چھایا ہوا ہے 4 فرض پڑھنے لگا ہوں۔ وہ جو ذہن میں چھا گیا کہ 4 فرض پڑھنے لگا ہوں، اسی کا نام نیت ہے۔ النیت عزم القلب، اسی کا نام نیت ہے۔ اب صفوں میں کھڑے ہو کر آپ ان کے ساتھ یہ کہہ دیں اللہ اکبر، نیت ہو گئی اور نماز ہو گئی، اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 4 فرض کا سلام پھر گیا، دعا ہو گئی، اب آپ نے 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب جب کھڑے ہوئے نا، تو کھڑے ہوتے وقت ذہن میں کیا چھایا ہوا ہے؟ وہ جو 2 سنتے ہیں وہ پڑھنے لگا ہوں، یہی نیت ہے، اور ہو گئی۔ کھڑے ہو کر آپ نے کہا اللہ اکبر، وہ 2 سنتیں ہو گئیں۔ پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، بھلے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، تو آپ نے سوچا کہ اب میرے 2 نفل رہ گئے، پڑھنے لگا ہوں، کہا کچھ نہیں، صرف سوچا، وہ جو سوچ لیا اسی کا نام نیت ہے۔ اب میں نے 2 نمازوں کو ڈیٹیل سے ہر رکعت آپ کے سامنے کر دی۔ تراویح کا حال یہی ہے، وطروں کا حال یہی ہے۔ آپ جب مسجد کے لیے نکل آئے یا گھر میں مصلی بچھا رہے ہو، تو آپ کے ذہن میں کچھ مصلی بچھانے کا مقصد یہ تھوڑا ہوتا کہ افطاری کرنے لگا ہوں، بھائی کچھ مصلی بچھانے کا مقصد یہ تھوڑا کہ میں جناب جدے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں۔ مصلی بچھانے کا ایک خاص مقصد ہے، ذہن میں اترا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں عصر کے 4 فرض پڑھنے لگا ہوں، یہ جو ذہن میں اتر آیا اسی کا نام نیت ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا پیچیدہ کرنے لگا ہوں۔ مفسرین کرام نے اور فقہا نے ارشاد کیا کہ اس بندے کی نیت کامل ہو گئی کہ جو جب نماز پڑھنے لگے تو اس سے ایک دم سے پوچھا جائے کیا کرنے لگے ہو، وہ فوراً کہہ پائے سنتے پڑھنے لگا ہوں، کہے بھلے نہ، لیکن اس پوزیشن میں اگر ہے تو اس کی نیت ہو چکی ہے کہ تو یہ بات وہی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے الفاظ بدل کر کہی۔ آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھنے مسجد میں آئے ہو، تو کوئی آپ سے پوچھے کیا کرنے لگے ہو، تو آپ فوراً میرا خیال ہے یوں نہیں کہو گے کہ میں لاہور جانے لگا ہوں، آپ کو تراویح پڑھنے لگا ہوں نا، اور کیا کرنے لگا۔ تو یہ جو آپ نے فوراً جواب دینے کی قدرت اندر موجود ہوئی، یہ نیت ہو چکی ہے، تو ہی نتیجے میں آپ بول پائے۔ یہ ہے مذہب کے ترازو میں نیت۔ اب آئیں جو ہم کرتے ہیں اس کا حال کیا ہے؟ 4 رکعت نماز سنت ظہر، جمعے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ اول اور آخر کہنا ضروری ہے کیا؟ 4 رکعت نماز سنت جمعے سے پہلے، یہ سوال میرے پاس پہنچے باقاعدہ۔ 4 رکعت نماز سنت بعد از جمعہ، یہ الفاظ میرے پاس پہنچے۔ بھیا میں آپ کو بتا کر آیا ہوں 4 رکعت نماز سنت کہنا ہی ضروری نہیں، تو پھر جمعے سے پہلے والی اور بعد والی یہ کہنا کہاں سے ضروری ہوا؟ یہ الفاظ کہنا ضروری ہے ہی نہیں۔ البتہ اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں پبلک کا حال بڑا کمزور حال ہے، اگر یہ الفاظ بول دیں تو انہیں منع نہ کرو، چپ کر کے بولنے دو، تاکہ ان کی نیت ذرا یہ ہزاروں خیالات کے ہجوم سے بھاگ کر آئے ہیں مسجد میں اور بڑی مشکل سے حاضر ہوئے ہیں مسجد میں، تو اگر یہ الفاظ بول دیں تو بس انہیں کو بول لو یار، تمہارے لیے یہ ہے بدعت، یہ لفظ آپ کو تنگ کرنے والا ہے۔ نیت الفاظ کی صورت میں تمہارے لیے ہے بدعت، لیکن بدعت حسنۃ، اس نے تمہارے دل کے ارادے ہی کو ظاہر کیا، کوئی نئی چیز اس نے پیدا نہیں کی، دل ہی کے ارادے کو ظاہر کر دیا۔ تو آج آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیت الفاظ کی صورت میں ادا کرنا بدعت حسنۃ، یہ ایک اچھی بدعت ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، اس میں ایک خرابی ہم کرتے ہیں، اس میں خرابی نہیں، ہم ایک خرابی کرتے ہیں۔ وہ خرابی کیا ہے؟ افضل ترین نماز اس بندے کی ہے
یہ مذہب کا ایک مسئلہ بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی خرابی کیا ہے۔ افضل ترین نماز اس بندے کی ہے جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہوتا ہے، اس بندے کی نماز افضل ترین نماز ہے۔ یعنی قاری صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا اللہ اکبر، آپ کی نماز افضل ترین نماز ہوگی۔ جب افضل ترین نماز یہ ہوئی تو پھر آپ اپنی غلطی محسوس کیجئے۔ اگر الفاظ میں نیت کرنی ہی ہے تو بیٹھے بیٹھے تکبیر سے پہلے کر لو۔ آپ کو نیا لگا، بالکل نیا لگا، بالکل آپ کو نیا لگا، میں اب کیا کروں؟ کبھی تو آپ کو آخر یہ نیا لگنا ہی تھا۔ میں نہ بیان کرتا، علامہ سجاد صاحب بیان کرتے تھے، وہ نہ کرتے تو کوئی اور بیان کرتے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو یہ نیا لگنا ہی تھا۔ چلیں آج لگ گیا۔ آپ بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، وہ جو بولنے کا جو آپ کو ایک چاؤ ہے کہ ہم بولیں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے نماز ظہر، پیچھے قاری یونس صاحب کے مسجد عیدگاہ، جو بھی آپ نے بولنا ہے بیٹھے بیٹھے بول لو۔ کیوں؟ تاکہ جو ہی قاری صاحب کہیں اللہ اکبر آپ بھی ساتھ کہہ سکو اللہ اکبر۔ لیکن آپ کیسا کرتے ہو؟ آپ کیسا کرتے ہو؟ قاری صاحب کہہ چکے ہیں اللہ اکبر، اب آپ شروع ہوئے 4 رکعت نماز فرض قاری صاحب یہاں آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا وقفہ آپ کا نماز سے باہر گزر گیا۔ یہ ہے باریک سی خرابی، یہ ہے باریک سی خرابی۔ جیسے کہ میں رات سے مسلسل ڈرا ہوا ہوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا روزوں کے عنوان پر، ایک مسئلہ پڑھ کر رات سے میں مسلسل ڈرا ہوا ہوں۔ میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں، وہ چونکہ ہم سب اس میں انوالو ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جیسے ہم نے محسوس کر لیا کہ نماز کے 2 منٹ یا 1.5 منٹ یا پونے 2 منٹ ہم نے ضائع کر دیے تو ہماری نماز افضل نہ رہی۔ یہ افضل کیوں نہ رہی؟ کہ ہم الفاظ میں نیت تب کر رہے تھے جب نماز شروع ہو چکی تھی، حالانکہ یہ الفاظ ضروری نہیں، گھر سے چلنا ہی نیت ہے۔ اگر اسی نیت کو ہم اعتبار کرتے ہوئے آ جاتے، لفظ نہ بولتے، تو ہماری نماز افضل ترین نماز ہوتی۔ لیکن ہم نے الفاظ بول لیے، لیکن ذرا لیٹ بولے۔ زندگیوں سے آپ ایسا کر رہے ہو، زندگیوں سے آپ ایسا ہی کر رہے ہو۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ چکتے ہیں تو آپ اس وقت تکبیر ختم ہونے کے بعد آپ نیت شروع کرتے ہو۔ یہ ہے باریک سی خرابی، اور وہ خرابی کیا ہے کہ نماز کا افضل ترین ہونا یہ ختم ہو گیا۔ افضل ترین تب ٹھہرتی جبکہ امام کے ساتھ آپ تکبیر تحریمہ کہتے۔ خدا را اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا یا ہضم نہیں ہوا، دونوں حالتوں میں سمجھ نہیں آیا یا ہضم نہیں ہوا، تو باہر جا کر کسی اور کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ خاموش ہو جائیں، بند کر لیں، جیسے چلاتے ہو چلاتے رہو۔ جائز تو نماز ہو ہی جائے گی، جائز ہونا اور شے ہے، اور کمال درجے کی جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کمال درجے کی جائز ہے، جو آپ کر رہے ہو یہ صرف جائز ہے۔ تو اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا یا ہضم نہیں ہوا تو باہر جا کر اس کا ابلاغ کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک آپ مطمئن نہ ہو جاؤ۔ لیکن انشاءاللہ العزیز گجرخان کا ہر عالم، بلکہ پنجاب بھر کا ہر عالم انشاءاللہ، جو میں غریب بندے نے عاجز نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، مذہب کی کتابیں اسی عنوان سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ جو مجھے خطرہ ڈر لگا ہوا رات کا، ایک خاتون کا فون تھا، روزوں کے کچھ حوالہ جات تھے کہ مجھ پر کفارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ وہ بڑی سینسیٹیو سی صورت تھی کہ اس حالت میں کفارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ میں اس کو تلاش کر، میں کہا بہن میں ایک بار ری اسٹڈی کروں گا، مجھے آپ کا مسئلہ بڑا پیچیدہ لگا، میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ کر کے آپ سیکنڈ ٹائم مجھے آپ فون کیجئے گا، پھر آپ کو بتاؤں۔ اس کا مسئلہ ڈھونڈتے وہ جو آپ میں سے کئی لوگ روزانہ کر نہیں لیتے وہ میرے سامنے آ گیا، اور میں نے ایک بار تو میں نے یقین جانیے کہ مارا نہیں سر پہ ہاتھ، لیکن دل چاہا کہ سر پہ ہاتھ ماروں۔ اتنی بڑی غلطی یار ہم سے ہو رہی ہے، اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، کیا روزوں کے متعلق اتنی خطرناک غلطی ہم سے ہو رہی ہے جو ہمیں کہاں تک لے کر جا رہی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ کیا غلطی؟ یہ دیکھیے آج افطاری سحری کتنے بجے ختم ہوئی؟ کسی کو وقت یاد ہے؟ میرے پاس جو ٹائم تھا کیلنڈر میں 3:49 پر، مثلا 3:49 پر۔ ابھی کل 2 فون آئے، پرسوں 2 فون آئے، قاری صاحب ہم اٹھے تو اذان ہو رہی تھی، ہم نے 2 نوالے کھا لیے، تو بتائیں کیا حکم ہے؟ میں ایک نے کہا جی مجھ سے تو بغیر بھوک بغیر کھائے روزہ رکھا نہیں جاتا، تو میں نے کہا چلو 2-4 نوالے کھا لیتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ یہ حالانکہ اتنا مسئلہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وقت شروع ہونے کے بعد اذان کی ڈیوریشن میں آپ نے اگر 1 نوالے کا گندم برابر حصہ بھی کھا لیا تو روزہ نہ رہا۔ لیکن مسئلہ خطرناک کیا ہے؟ اب بڑی باریک سی کہانی ہے، آپ کا ذہن میرے ساتھ کہیں جڑ جائے۔
3:49 پر وقت ختم. ہمیں اس سے پہلے کلوزنگ کر دینی چاہیے تھی، لیکن میں کھا رہا ہوں 3:48 ہو گئے، اب تک بھی خیر ہے. 3:48 50 سیکنڈ ہو گئے، اب بھی خیر ہے. 3:48 اور 59 سیکنڈز ہو گئے، 1 سیکنڈ رہ گیا. لقمہ میرے منہ میں تھا، بس یہاں پہنچی ہے. لقمہ میرے منہ میں تھا. مذہب کا حق کیا ہے؟ پھینک دوں. مذہب کا حق یہ ہے کہ پھینک دوں، لیکن اگر میں نے نہ پھینکا، میں نے کہا چلو آخری ہے، خیر ہے، کھا لیتے ہیں. چباتا گیا اور چبانے کے دوران ہی 3:49 پورے ہو گئے. چند سیکنڈ اوپر لگ گئے تاکہ یہ لقمہ اندر کر ہی لوں. وہ جو چند سیکنڈ اوپر لگ گئے، پتا کیا ہوا؟ 3:49 پر روزہ شروع ہو گیا آپ کا، اور اگلے چند سیکنڈ میں آپ نے توڑ دیا. اللہ اکبر. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ باریک ترین لحظوں میں آپ کو لے جاؤں. 3:49 پر آپ نے روزہ شروع کیا، مذہب میں شروع ہو گیا تھا. اگلے چند سیکنڈ میں وہ باقی لقمہ جو منہ میں تھا وہ کھا کر آپ نے توڑ دیا. اور آپ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کفارہ لازم آ گیا، 60 روزے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روزہ رکھ کر آمدن کھا لینا، اس سے کفارہ لازم آ جاتا ہے. ایک تو اسی روزے کی قضا لازم آ جاتی ہے، اور ایک اسی روزے کی توڑنے کی سزا میں 60 روزوں کا کفارہ لازم آ جاتا ہے. یہ نیت کی خرابیوں سے مجھے یہ اتنا حساس مسئلہ تھا، میں رہ نہ سکا. حالانکہ میرا 1 منٹ شاید اوپر ہونے والا ہے، لیکن میں رہ نہ سکا. میں نے کہا بتا دوں کہ خدا را یہ کام نہ کرنا، آخری لقمہ کھا لیتے ہیں، 60 اور بھگتانے پڑیں گے. ایک صحابی سے کچھ ہو گیا تھا تو وہ حاضر خدمت ہوئے، حضور اب کیا کروں؟ میں 60 روزے رکھ. کہا حضور پہلے تو نبھا نہیں سکا، اب مسلسل 60 کے میں نبھاؤں گا. وہ جو 30 تھے وہ نبھا نہیں سکا تو 60 کیسے نبھاؤں گا؟ تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یہ جملہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ مولانا وہ جو 30 تھے یا 29 تھے وہ تو اب نبھا نہیں سکے تو آپ نے 60 اور چڑھا دیے ہیں. جی میں نے 60 نہیں چڑھائے. یہ مذہب کے ضابطے اور اصولوں پر یہ مسئلہ جب تلتا ہے تو جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ خطرناک نتیجہ آپ کے سامنے بیان کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.